قرآن حکیم کا روشن سورہ مبارک بینہ وہ آپ کے ذہن و ضمیر کی رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کی روشنی میں، اس کی خصوصیت کے ساتھ اس سورہ کی آخری 2 آیتوں کی روشنی میں امت اور امامت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ غرض، ہدف، مقصد، غایت صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ امت کسے کہتے ہیں، اور یہ شناخت پیدا ہو جائے کہ امام کیسا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک زندہ موضوع ہے۔ پہلی مجلس میں رموز میں سے ایک رمز کا تذکرہ ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ علم جو ہے یہ بھی ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، ایک نشان ہے، ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے۔ اور آج یہ یاد رکھیے گا، یہ منبر بھی ایک رمز ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک آیت ہے۔ یہ ہماری تہذیب کی نشانیاں ہیں، یہ ہماری ثقافت کی بولتی ہوئی علامتیں ہیں، یہ ہماری ثقافت کی بولتی ہوئی علامت ہیں۔ اور جس طرح علم پیغمبر نے سجا تھا نا، سج کے علی کو دیا تھا، ویسے ہی منبر بھی تو پیغمبر نے سجایا تھا۔ یہ رموز تہذیب آپ کے، اس کی قدر کیجئے۔ اور منبر تو وہ ہے، بنایا تھا حضور نے صحرا میں، مگر حکم حق سے بنایا تھا، کس محبت سے بنایا تھا، کس عشق سے بنایا تھا، کس امر الہی سے بنایا تھا۔ جو لوگ شبیہ بنانے کے منکر بھی ہیں، ہر مسجد میں شبیہ منبر موجود۔ میری تسکین کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر مسجد میں، دنیا کی کسی بھی مسجد میں جاؤ، منبر کی شبیہ موجود ہے، اور جب منبر کی شبیہ دیکھتا ہوں تو مجھے یقین رہتا ہے کہ یہ منبر کام کرتا رہے گا، یہ یاد دلاتا رہے گا کہ منبر پر کہا کیا گیا تھا۔ تو منبر بھی ایک رمز ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک آیت ہے ہماری تہذیب کی، ہماری امت کی، ہماری امت کا نشان ہے۔ اب وہ جملہ بار بار دوسرے بھی دہرا رہے ہیں، میں بھی کہہ چکا ہوں، لیکن پھر کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ اس علم کی کئی خصوصیتوں تو عرض کر چکا، 2 خصوصیتیں اور عرض کر دوں۔ بمبئی کی مجلسوں میں عرض کیا تھا میں نے، یہاں بھی عرض کر دوں کہ یہ جو منبر ہوتا ہے، یہ جو پرچم ہے، یہ اوپر سے اس طرح تکونا ہوتا ہے، اور اس طرح دامن اس کا نیچے آتا ہے، اس طرح سامنے رہتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے دنیا کی کسی قوم، کسی قبیلے، کسی ملک اور کسی اور امت کا علم ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ ایک علم کی چھڑ ہوتی ہے، چوب علم، ایک اس میں پھریرا ہوتا ہے، وہ پھریرا ہوتا ہے ایسا پھریرا ہوتا ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے اسی طرف چلا جاتا ہے۔ جدھر کی ہوا ہوگی پھریرا ادھر ہی اڑے گا۔ یہ پرچم اس طرح بنایا گیا ہے، کیسی ہی ہوا آئے علم نہیں بدلے گا، ہوا پاش پاش ہو کے بکھر جائے۔ لیکچر کا مقام الگ ہوتا ہے، منبر کی اس وقت گفتگو جیسے ہو رہی ہے وہ الگ ہوتی ہے اس کا اسلوب۔ تو بعض حضرات علم پہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا، بھلا بتائیے یہ علم وغیرہ جو انہوں نے کہا، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں دہراؤں۔ میں نے ان سے کہا، حضرت آپ نے مطالعہ نہیں فرمایا اور فیلڈ اسٹڈی بھی نہیں کی؟ یہ علم، اس کے بارے میں کتابوں میں پڑھیں، جستجو کریں، تلاش کریں،
اور دنیا میں جتنے میوزیمس ہیں وہاں جائیں، تلاش کریں کہیں اس علم کا نمونہ ملتا ہے یا نہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس علم کا نمونہ میوزیم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کا کیا دیکھا آپ نے؟ کہاں دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا وہاں دیکھا جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. خدا کی قسم اسے کہتے ہیں معجزہ. عالم معلوم ہے میں نے کہاں دیکھا؟ کس میوزیم میں؟ کربلا میں تو ہے، نجف میں تو ہے، ہمارے ہاں، آپ کے ہاں تو ہے. علم میں نے وہاں میوزیم میں سجا ہوا رکھا دیکھا جہاں کی فوجیں اس علم کو سرنگوں کرنے کے لیے کربلا آئی تھیں. شام میں، شام دمشق، مسجد جامع دمشق کے پشت پر سیریا میں ایک میوزیم ہوا کرتا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت اب ہے یا نہیں، امید ہے کہ ہوگا. اس کو کہتے تھے قصر العظم. اس قصر العظم میں ایک میوزیم ہے اور چھوٹا سا قصر ہے، کچھ پرانے آثار ہیں وہاں پر، لیکن ایک حجرہ تھا جس کے اوپر لکھا تھا کہ آثار حج. آثار حج. میں بے اختیار اس میں گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا سا علم بالکل اسی انداز کا رکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے علم ھذا علم اہل الحجاز. یہ علم اہل حجاز ہے. ہمیں یاد آ گیا کہ حج چھوڑ کے آقا چلے ہوں گے کربلا کی طرف، تو علم کا انداز کیا رہا ہوگا. دنیا کے ایک بہت بڑے ملک جس کا نام سبھی کو یاد ہو گیا ہے تقریباً، اس کا لقب امام خمینی نے تو کچھ اور رکھا تھا، مگر بہرحال میں وہ لقب دہراتا نہیں ہوں. میں نہیں دہراتا، میں دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، مگر پہچاننے والے پہچانتے ہیں. تو وہاں کے گورنر صاحب جو بغداد میں تشریف فرما تھے، کہاں؟ بغداد میں، انہوں نے ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو کوشش کی بار بار کہ ملاقات کا وقت دے دیں. میرے پاس وقت نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے زائرین کے قافلے جاتے ہیں اور وہ عام زائرین سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، زائرین سے ملاقات کرتے ہیں. لیکن امریکہ کے گورنر سے ملنے کے لیے ان کا میرے پاس وقت نہیں ہے. ایک دن یہ ہوا کہ وہ بغیر آقا کو اطلاع دیے ہوئے، ان کے آفس کو اطلاع دیے ہوئے نجف پہنچ گئے اور جا کے ان کا کہ بس اندر سے جواب آیا مشغول ہیں، وقت نہیں ہے. واپس. اس کے بعد کیا ہوا یہ بتانا ضرور. یہ سب دین ہے، یہ سب دین کا حصہ ہے، یہ سب ہمارے کلچر اور ثقافت اور تہذیب کا حصہ ہے. انہوں نے جا کے 15 صفحے کا ایک خط لکھا. عراق کے حالات یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں، اور پوری دنیا کے حالات یہ ہیں، اور پڑوسی ممالک کے حالات یہ ہیں، اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے اور آپ سے یہ درخواست ہے اور وہ درخواست ہے. ان کے دفتر سے کیا جواب آیا؟ 3 لفظیں، 3-4 لفظیں، چھوٹی سی سطر، وہ 15 صفحے کا جواب. عراق عراقی عوام پر چھوڑ دیں، والسلام. یہ رموز بھی بابرکت ہیں. یہ علم کی وہ حیثیت ہے نا. اب آخری جملہ کہہ دوں علم کے باب میں اس مرتبہ، کسی بھی ایک ملک کا علم دوسرے ملک میں آپ آزادی سے لہرا نہیں سکتے. بھارت کا علم کوئی پاکستان میں اپنے گھر پہ لگا لے، کیا حشر ہوگا اس کا؟ پاکستان کا علم بھارت میں لگا لے، کیا حشر ہوگا اس کا؟ کسی بھی ملک کا علم کہیں لگا لے، کوئی پرچم، فلیگ، کیا حشر ہوگا؟ یہ تنہا اس علم کو اعزاز حاصل ہے. کرۂ ارض پر کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں آزادی کے ساتھ یہ لہرا نہ رہا ہو. حقیقتوں کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں اور میں عرض کر رہا ہوں یہ سب ابھی تمہید ہیں. اب پھر ایک جملہ کہوں، کیا عظیم تہذیب دی ہے سرکار رسالت مآب نے، اور کیسے پاکیزہ اور متبرک اور مؤثر علامتیں دی ہیں کہ ہر دل، ہر فرد، ہر ملک دل کھول کے انہیں قبول کر لیتا ہے. کیا برکتیں ہیں ان سے وابستہ، ان رموز سے، ان علامتوں سے، ان نشانیوں سے. کیا برکتیں ہیں ان میں، کیا اثرات ہیں ان میں، کیا آثار ہیں ان میں. جہاں چاہو آزادی سے یہ علم لگاؤ. اسی لیے میں اس علم کو مملکت الہی کا علم کہتا ہوں.
خدا کی قسم آقا حسین نے ایک ایسی ولایت اور حکومت قائم کی ہے کہ جو تمام حکومتوں اور ولایتوں کے مافوق قائم رہتی ہے. اور اسی لیے کاش میرا حافظہ دھوکہ نہ دے, میں اپنے 2 مصرے آپ کے سامنے عرض کر دوں. میں ملک خدا کا شہری ہوں, فطرت ہے میری دستور میرا. میں ملک خدا کا شہری ہوں, فطرت ہے میری دستور میرا. مانگے نہ کوئی ظالم بیعت, انکار بھی ہے مشہور میرا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ سمجھے, جیسے علم کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے ممبر کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے عزاخانوں کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں, ویسے ہی اپنے علماء, مراجع, فقہاء, مقام ولی فقیہ, یہ رموز ہیں, یہ رموز ہیں. جس طرح علم دنیا کے تمام ملکوں میں لہرایا جاتا ہے, اسی طرح ایک مرد درویش ایک مرکز پر بیٹھ کر دنیا بھر میں وہ اثر رکھتا ہے, وہ نفوذ رکھتا ہے, اس کے فتوے میں وہ طاقت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں سرنگوں ہو جاتی. ہاں وہ غیر معصوم ہیں, ہاں ان کے ماں باپ غیر معصوم ہیں, ہاں مگر وہ سلسلے سیادت سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے علم حاصل کیا ہے مکتب اہل بیت میں, انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے حسین کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے. یعنی روئے زمین پہ کوئی مسلمان خمس کی فقہی شرعی حیثیت کا انکار نہیں کر سکتا, صرف اس کی محدودیتیں الگ الگ ہیں. کسی نے کسی چیز پہ خمس کو واجب سمجھا ہے, کسی نے کسی چیز پہ خمس کو واجب سمجھا ہے. اس میں بھی سنی شیعہ فرق نہیں ہے. نان ایشو کو ایشو نہ بنایا کیجئے. میں تمام عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. خمس ثابت ہے, کسی نے کسی چیز پہ خمس کو واجب سمجھا, کسی نے کسی چیز پہ, یہ اختلاف رائے کی اپنی وجہیں الگ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, جب حکومتیں امداد دیتی ہیں تو کہیں نہ کہیں انسان جھک جاتا ہے حکومتوں کے سامنے. کتنا ہی باضمیر ہو, کتنا ہی غیور ہو, کتنا ہی شجاع ہو, کتنی ہی لنترانی کرنے والا ہو, جب حکومتوں کا ذل خوار ہوتا ہے, جب حکومتوں کا وظیفہ خوار ہوتا ہے, جب حکومتوں کی امداد ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں جھک جاتا ہے اور مصلحت آمیز فتویٰ دیتا ہے. یہ خمس کا نظام اس لیے ہے تاکہ آپ کے علماء, یہ رموز مذہب, دنیا کی کسی مادی حکومت سے وظیفہ نہ لیں. وظیفہ لیں تو امام زمانہ سے, وفادار رہیں تو ان کے. حکومت سے وظیفہ لیتے تو سیستانی گورنر سے ملنے سے انکار نہیں کر سکتے تھے. جو ان سے امداد دے گا, جو ان سے تنخواہ لے گا, جو ان سے روٹی لے گا, وہ انکار نہیں کر سکتا نا. تجربے تو آپ کو خوب ہیں سامنے, میں مثالیں کیا دوں, میں کیا مثالیں دینے کی ضرورت ہے. جو ان سے امداد لے گا وہ انکار نہیں کر سکتا. پھر خامنئی کی زبان پہ انکار کیسے آ جاتا ہے, پھر سیستانی کی زبان پہ انکار کیسے آ جاتا ہے, پھر خوئی کی زبان پہ انکار کیسے آ گیا تھا, پھر محسن حکیم کی زبان پہ انکار کیسے آ گیا تھا, پھر ابو الحسن اصفہانی کی زبان پہ انکار کیسے آ گیا تھا, پھر شیخ الشریعت اصفہانی کی زبان پہ انکار کیسے آ گیا تھا. پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے مگر ان سے تنخواہ نہیں لیں گے. ملے گا خمس کا پیسہ تو بقدر رمق جاں استعمال کریں گے, امت کو پروان چڑھائیں گے, شریعت کی حفاظت کریں گے. تمہاری سیاست کے آگے مصطفیٰ کی شریعت کو جھکنے نہیں دیں گے. امت کسے کہتے ہیں؟ خدا کی قسم, محرم سن 61 ہجری میں روئے زمین پر 72 افراد کی ایک امت تھی, اور حسین جیسا امام تھا. اور اس امت میں وہ افراد تھے جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک عظیم الشان حیثیت رکھتا تھا. ہر ایک ان میں سے ایک لشکر تھا حق کا, جری و جرار لشکر. کربلا کے واقعے کو بیان کرنے میں کبھی کسی مبالغے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اولاً سچ کی تاثیر, پھر غم کی تاثیر. کیا المناکی ہے, کیا شدت کا سوز و گداز ہے, کیا دل جلتے ہیں, کیا دل کی آنکھیں روتی ہیں. صرف نام سامنے آ جاتا ہے جب کسی باضمیر, باحمیت, عشق سے لبریز انسان کے سامنے حسین کا نام لے لیجئے, مسلم کا نام لے لیجئے, عباس کا نام لے لیجئے. ایک نام پوری کتاب ہے, ان میں سے ایک ایک نام مکمل کتاب ہے.
نالا و فریاد ہوگی، نالا ہوگا، فریاد ہوگی. لیکن اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ خود اپنا سینہ کوٹ لوں کہ مسلم وہ ہے جسے قصر عمارہ کی بلندی سے جب گرایا گیا تو بدن مبارک کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. یہ وہ شہید ہے جس کے سر کو الگ نیزے پر الگ سولی پہ لٹکایا گیا، بدن کو الگ سولی پہ لٹکایا گیا. سولی پہ لٹکانے سے پہلے کوفے کے بے ادب بچوں سے کہا گیا ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھراؤ، تشہیر کرو، بے ادبی کرو. اور جبکہ مسلم کی فضیلت میں امام بخاری نے یہ جملہ لکھا ہے. امام بخاری نے تاریخ کبیر میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب مسلم ابن عقیل فرزند تو عقیل کے تھے لیکن ان کی شکل صورت رسول اللہ سے ملتی جلتی. یہ ان چند افراد میں سے تھے کہ جو بظاہر بہت مشابہت رکھتے تھے رسول سے. خدا را بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مشابہت رکھنے والا آ جائے آپ کس قدر اس کا احترام کریں گے. لیکن یہ کیسے تھے کہ شبیہ پیغمبر کو کبھی کوفے میں روندا، کبھی کربلا میں.